سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر تعلیم نے سرکاری شعبے کے اسکولوں میں بہتری لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پنجاب کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے کہا ہے کہ دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے مسلسل خون ریزی اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم آسیان کا دوسرا سالانہ سربراہ اجلاس کل جکارتا میں ہوگا۔ اور پالی کیلی میں ایشیا کپ میں بھارت اور نیپال کے درمیان میچ جاری ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزیر خزانہ کو ملکی معیشت مستحکم کرنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے ملاقات کے دوران دی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے نگراں وزیر اعظم کو ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ کشمیر کا بنیادی مسئلہ حل کیے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک حل طلب تنازع ہے اور استصواب رائے کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے بارے میں حکومتی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کل عدم تنظیموں سے نمٹنے کے لیے ریاست کے پاس مذاکرات اور طاقت کا استعمال دونوں طریقے موجود ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو کے افغانستان سے انخلا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث سرحدی علاقوں میں حالات خراب ہو گئے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان میں امن، استحکام اور خوشحالی افغانستان میں استحکام، امن اور خوشحالی پر منحصر ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران پاکستان اور امریکہ سلامتی کے شعبے میں تعاون برقرار رکھنے اور معاشی شعبے میں اپنے تعلقات کو وسعت دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ نیو میکسیکو کے ممتاز تھنک ٹینک گلوبل سنتافی نے اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ امریکہ نے افغانستان سے اپنے فوجی واپس بلا لیے ہیں اور دنیا کے اس حصے میں اس کی موجودگی میں کمی آئی ہے، تاہم دہشت گردی کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد پاکستانیوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد سے اب تک 1500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان دونوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کے ذریعے اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ مسعود خان نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان میں استحکام کے لیے کردار ادا کریں، کیونکہ پورے خطے میں استحکام کا انحصار افغانستان میں استحکام پر منحصر ہے۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ صحت عامہ کے نظام میں بہتری لانے کے لیے حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے۔ آج لاہور کے علامہ اقبال ہوائی اڈے پر قرنطینہ ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم صحت کے نظام میں خامیاں دور کرنے کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مختلف وائرس کی روک تھام پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور اس حوالے سے ملک بھر میں صحت عامہ کی ٹیمیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔
ثقافت کے نگراں وزیر جمال شاہ نے کہا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو ملک کے شاندار ثقافتی ورثے سے روشناس کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو ثقافت سے روشناس کرنے اور اپنے شاندار ثقافتی بیانیے پر مبنی ثقافتی مواد تیار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس کے ذریعے ماحولیاتی نظام، فطرت اور تنوع کا احترام سکھایا جا سکے۔ نگراں وزیر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سابق حکومتوں نے فن اور ثقافت کے فروغ پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے مقامی زبانوں کے فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم ان کی مادری زبان میں دی جانی چاہیے۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے نگراں وزیر مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ نگراں حکومت اپنی محدود مدت میں سرکاری اسکولوں میں بہتری لانے کی کوشش کرے گی۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اساتذہ کو ہدایت کی کہ وہ خلوص، لگن اور دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیں۔ پنجاب کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلام ہیڈ ورکس کے علاوہ دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیڈ اسلام میں پانی کی آمد 62,474 کیوسک جبکہ اخراج 60,244 کیوسک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے جہلم، چناب، راوی اور دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ ادھر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور خیموں میں رہنے والے شہریوں کو کھانا، ادویات اور دوسری اشیاء ضروریہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کی انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشق البدر کی اختتامی تقریب چراٹ میں منعقد ہوئی۔ 5 اگست سے شروع ہونے والی 2 ہفتے دورانیہ کی مشق میں دونوں برادر ملکوں کی اسپیشل فورسز کے دستوں نے حصہ لیا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے اعلیٰ فوجی حکام کے ساتھ آخری دن مشقیں دیکھیں۔ دونوں ملکوں کی اسپیشل فورسز اور لڑاکا فضائیہ نے اس موقع پر پیشہ ورانہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج کے ہاتھوں مسلسل قتل عام اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ زیر حراست رہنما نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ جعلی کارروائیوں کے دوران بے گناہ شہریوں خصوصاً نوجوانوں کو عسکریت پسند قرار دے کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شبیر شاہ نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ علاقے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لیں۔ خالصتان تحریک کے رہنما اور سکھ فار جسٹس کے بانی گرپتونت سنگھ پنولی نے سکھوں اور کشمیری مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی دہلی کی طرف مارچ کریں، جہاں اس مہینے کی 9 تاریخ کو گروپ 20 کا سربراہ اجلاس ہوگا۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے نئی دہلی کی اندرا گاندھی ہوائی اڈے پر خالصتان کا پرچم لہرانے کی دھمکی بھی دی۔ یہ پیش رفت نئی دہلی کی متعدد میٹرو اسٹیشنوں پر خالصتان کے حق میں پوسٹر آویزاں کیے جانے کے بعد سامنے آئی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم آسیان کے رہنماؤں اور وزرائے خارجہ کا دوسرا سالانہ سربراہ اجلاس کل جکارتہ میں شروع ہو رہا ہے۔ سربراہ اجلاس میں علاقائی اقتصادی اتحاد کو مستحکم کرنے، توانائی کی منتقلی کے لیے سرمایہ کی فراہمی، خوراک کے تحفظ اور مقامی کرنسیوں کے استعمال سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سربراہ اجلاس کے موقع پر رکن ممالک کے نمائندوں کے درمیان متعدد دو طرفہ ملاقاتیں اور تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ یوکرین کے وزیر دفاع کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ دارالحکومت کیف میں خطاب کرتے ہوئے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ وزارت کو نئے نظریات رکھنے والے افراد کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے سرکاری املاک فنڈ کے سربراہ رستم امروف کو نیا وزیر دفاع نامزد کیا گیا ہے۔ گبون میں اقتدار پر قبضہ کرنے والے جنرل غیر معینہ مدت کے لیے ریاست کے عبوری سربراہ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ فوج پر ملک میں سول حکمرانی کی بحالی کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ فوج نے گزشتہ ہفتے ملک میں 55 سال سے جاری بونگو حکومت کو برطرف کرنے کے بعد اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔
عالمی ادارہ محنت نے خبردار کیا ہے کہ بچوں کو اسکولوں سے نکالے جانے اور ان سے مشقت لینے کے باعث لاکھوں بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے ILO کے سربراہ گلبرٹ ہونگبو نے کہا ہے کہ 2020 سے ہونے والے اقتصادی تنزلی کے 16 کروڑ بچوں پر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس بارے میں اقدامات کی فوری ضرورت ہے۔ سری لنکا کے شہر پالیکیلی میں ایشیا کپ کے 5ویں میچ میں نیپال نے بھارت کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 8 اوورز میں 42 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی اور گلگت 30، کوئٹہ 31، مظفر آباد 34، مری 24، سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 28، جموں 34 اور لیہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ نگراں وزیر اعظم نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر تعلیم نے سرکاری شعبے کے اسکولوں میں بہتری لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔